اور جب ہم کہتے ہیں نا دونوں طرف منہ پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میرے دائیں طرف کے سارے لوگوں، یہاں سے لے کر یہاں جتنے ہیں، میرے دائیں طرف کے سارے لوگوں میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو، گواہی دو کہ میں مومن ہوں، میری زبان میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ پھر بائیں طرف کرنا ہے، یہ ہے وہ۔ اس لیے اہل تشیع وہ تشہد تک ہی پڑھتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے؟ درود شریف وہ پہلے پڑھ لیتے، کہاں پہ؟ وہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں رکوع سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی، اور سجدے میں دونوں کے درمیان بھی پڑھ لیتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان؟ جی اچھا، بیچ بیچ میں پڑھتے رہتے؟ ہاں جی، پڑھ سکتے ہیں جی، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، جی رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو ایک صحابی نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اس کے بعد جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے تو پھر انہوں نے دعا پڑھی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافینی، انہوں نے دعا پڑھی۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا کیا، جب نماز مکمل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج رکوع کے بعد اور سجدے کے درمیان یہ کس نے دعائیں پڑھی ہیں؟ کیونکہ دعا کا تو کوئی نہ سکھائی تھی نہ رواج تھا، تو آج یہ کس نے پڑھی ہیں؟ وہ صحابی ڈر گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا حضور غلطی معاف، میں نے یہ دعائیں کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشارت ہو، 70 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے تمہارے منہ سے وہ دعائیں لینے کے لیے،